بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حفظ سنتي أكرمه الله بأربع خصال المحبة في قلوب البررة والهيبة في قلوب الفجرة والسعة في الرزق والثقة في الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. مجھے آج بہت ہی خوشی اور مسرت ہو رہی ہے اس لیے کہ میرے برادر بزرگوار جو میرے لیے والد کی حیثیت رکھتے ہیں اور میرے والد کی جگہ پر ہیں، آج ان کی صدارت کے اندر کچھ لب کشائی کا، کچھ بولنے کا، کچھ جو ہے آپ حضرات کے سامنے دین کی باتیں پیش کرنے کا موقع اللہ نے عطا فرمایا، اور بڑوں کے سامنے کچھ کہنا اس نیت سے کہا جاتا ہے کہ وہ چھوٹوں کی جو ہے اپنے سبق جو سنا رہے ہیں اس میں اگر کوئی غلطی ہو تو اس کی رہبری کریں گے. میں آج آپ حضرات کے سامنے قرآن مقدس کی ایک آیت کا ٹکڑا اور احادیث مبارکہ کے ذخیرے میں سے ایک حدیث کی تلاوت کی ہے. جو بات میں اس کی روشنی میں آپ حضرات کے گوش گزار کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو بتانے جا رہا ہوں اور سمجھانے جا رہا ہوں، اس بات کے سمجھنے سے پہلے کچھ باتیں ہمیں اس آیت اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ضروری ہیں، وہ پیش کروں گا اور وہ آپ کے سامنے بولوں گا. میرا اور آپ کا تعلق جس مذہب سے ہے اس مذہب کو مذہب اسلام کہتے ہیں. میرے اور آپ کے آقا اور میرے اور آپ کے پیغمبر اور رسول آئیڈیل اور نمونہ جو ہے وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ مجھے اور آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس کامل اور مکمل مذہب اور دین سے وابستہ فرمایا اور ہمیں ایسا نبی عطا فرمایا جو صبح قیامت تک جس کی نبوت بھی چلے گی اور جس کے طریقہ اللہ تعالیٰ صبح قیامت تک جاری رکھیں گے. ایسا نبی ہمیں عطا فرمایا، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے. اب شکر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک شکر زبانی ہوتا ہے اور ایک شکر حقیقی ہوتا ہے. شکر زبانی کس کو کہتے ہیں اور شکر حقیقی کس کو کہتے ہیں اس کو سمجھانے کے لیے ہمارے اکابر نے مثال بھی دی ہے. شکر زبانی کہتے ہیں کوئی نعمت اگر آپ کو ملی تو بس آپ زبان سے یوں کہو کہ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے یہ نعمت عطا فرمائی، میں اس لائق نہیں تھا پھر بھی آپ نے مجھے اس نعمت سے نوازا، آپ کا بے حد شکر ہے. اے اللہ آپ کا میں جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے. یہ زبانی شکر ہوگا. اور حقیقی شکر کیا ہے؟ جو نعمت اللہ نے جس مقصد کے لیے آپ کو اور مجھے دی ہے اس نعمت کو اس مقصد میں استعمال کرنا، یہ اس کا حقیقی شکر ہے. اس کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے. آپ اپنے دو بیٹوں کو کمانے کے غرض سے کسی اور ملک میں دوسرے ملک میں بھیج دیا اس مقصد کے لیے کہ وہاں جائیں گے، پیسہ کمائیں گے، ہمارے گھر کے خراجات چلیں گے، ہم یہاں اپنی پوری ضرورتیں پوری کریں گے. اس غرض سے آپ نے اپنے دو بیٹوں کو ویزا نکلوا کر کے وہاں جاب کے لیے کام کے لیے بھیج دیا. بھیجنے کے بعد ایک بیٹا اس میں کا روز فون کرتا ہے اپنے والد کو اور اپنی ماں کو اور کہتا ہے آپ کی ہمیں بہت یاد آتی ہے، آپ کی محبتیں یاد آتی ہے، آپ کے ہاتھوں کا بنایا ہوا کھانا یاد آتا ہے. باپ کو کہتا ہے آپ کا پیار بھرا بیٹا کہنے والا خطاب کا جملہ یاد آتا ہے، آپ کی صبح شام یاد آتی ہے، مجھے نیند نہیں لگتی، میں آپ کو بہت یاد کرتا ہوں. روزانہ رات میں وہ بیٹا فون کرتا ہے.
اور دوسرا بیٹا مہینے میں ایک مرتبہ فون کرتا ہے، جب اس کو سیلری مل جاتی ہے، تنخواہ ملتی ہے، وہ تنخواہ باپ کے اکاؤنٹ میں ڈال دیتا ہے اور فون کرتا ہے، ابا خیر خیریت اچھے ہیں، میرے پیسے آپ کو بھیج دیے۔ اور یہ روز فون کرنے والا کبھی نہ حساب دیتا ہے، نہ کبھی پیسے بھیجتا ہے، نہ کبھی پوچھتا ہے، لیکن روز فون کرتا ہے۔ کیا فون کرتا ہے؟ ابا آپ کی بہت یاد آ رہی ہے، آپ کو میں بہت مس کر رہا ہوں، بہت آپ کی یاد آ رہی ہے۔ اور دوسرا بیٹا کیا کرتا ہے؟ مہینے میں ایک فون کرتا ہے، لیکن کب کرتا ہے؟ سیلری ڈالتا ہے پھر فون کرتا ہے۔ اب یہ مثال سمجھنے کے بعد اب اس کا نتیجہ نکالیے۔ وہ دونوں بیٹے 2 سال کے بعد گھر آئے۔ ایک بیٹا تو روز فون کر کے محبت کے بڑے بڑے دعوے کرتا رہا، لیکن 2 سال میں کیا کمایا اس کا کوئی رتی کا حساب باپ کو دیا نہیں۔ اور وہ بیٹا دوسرا مہینے میں 2 سال میں صرف 24 مرتبہ فون کیا، لیکن برابر وہ تنخواہ اپنی بھیجتا تھا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ دونوں میں سے سب سے زیادہ کس سے محبت کریں گے اور کس سے پیار کریں گے؟ جی کس سے کریں گے؟ بولو۔ کیوں بھائی؟ روز فون کرنے والا نہیں ہے۔ وہاں باہر بھیجنے کا مقصد باپ کا یہ نہیں تھا کہ وہ روز فون کر کے باپ کی محبت کے قصیدے پڑھے اور باپ کی محبت کے فون کرے۔ وہاں بھیجنے کا مقصد پورا کرنے والا جو بچہ ہے وہی محبوب ہوگا۔ اب اللہ نے جو نعمتیں مجھے اور آپ کو عطا فرمائی ہیں، یہ نعمتوں کا ایک شکر تو یہ ہے کہ میں جو ہے آدھے گھنٹے تک کہوں اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تو نے یہ نعمت دی، اللہ تیرا شکر ہے کہوں، لیکن اللہ نے وہ نعمت جس مقصد کے لیے مجھے اور آپ کو دی ہے، میں اگر وہ نعمت اس مقصد میں استعمال نہیں کرتا، دوسری جگہ استعمال کرتا ہوں، تو کیا میں نعمت کا شکر گزار بندہ بنا یا ناشکر بنا؟ جی ایک بیٹا تو روز فون کرتا، اس لیے کہ پیسوں کی مثال بہت جلدی سمجھ میں آتی ہے، اس لیے یہ مثال دی جاتی ہے۔ ویسے بہت سی مثالیں اس میں ہوتا۔ اب مجھے اور آپ کو اس مثال کو سامنے رکھ کر کے غور کرنا ہے، مجھے اور آپ کو اللہ نے جو مذہب دیا ہے، جو دین دیا ہے، وہ کامل بھی ہے، مکمل بھی ہے، اکمل بھی ہے، افضل بھی ہے، ارفع بھی ہے۔ اس جیسا کامل کوئی دین نہیں، اس جیسا افضل کوئی دین نہیں، اس جیسا کامل و مکمل کوئی مذہب دنیا کا نہیں ہے۔ میں اور آپ زبان سے کہتے ہیں، لیکن زبان سے صرف کہہ دینا کہ یہ مذہب سب سے بڑا ہے، یہ اس کے حقیقی شکر کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کا حقیقی شکر یہ ہے کہ ہم اس مذہب کے اندر جو تعلیمات ہم کو دیے گئے ہیں اور یہ مذہب جس مقصد کے لیے ہمیں ملا ہے، ہم اپنی زندگی کو اس مقصد پر لگائیں گے تو انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے۔ اس نے اتفاق ربیع الاول کا مہینہ ہے، جس مہینے میں آپ حضرات کے ساتھ کچھ گزارشات پیش کرنے کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، اور آپ حضرات کو بھی اس کا علم ہے، خصوصاً بر صغیر کے اندر، ہند و پاک کے اندر اس مہینے میں آپ متن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ان کی زندگی پر بڑے بڑے پروگرامات رکھے جاتے ہیں، پامفلیٹ چھپائے جاتے ہیں، کتابیں تقسیم کی جاتی ہیں، اور 12 ربیع الاول کو خصوصیت کے ساتھ جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، اور یہ نسبت لگائی جاتی ہے کہ حضور کی سیرت سنیں گے۔ آیا میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، یہ عمل تو بہت اچھا ہے، بہت محبوب ہے، پسندیدہ ہے، اس عمل کے پسندیدہ ہونے اور محبوب ہونے میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں، کسی ایمان والے کو رتی برابر کا اعتراض نہیں، لیکن کیا میں اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، جس نبی کے پیروکار ہیں، کیا اس نبی کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ ربیع الاول کا مہینہ آنے کے بعد ہم اس نبی کی یوم ولادت کو منائیں، یوم وفات کو منائیں، ان کے جشن کے اندر بڑے بڑے بینر چھپا کر کے ہم جو ہے قصیدے پڑھیں، نعت خوانی کریں، پروگرامات کریں، ہم جو ہے بڑے بڑے جشن عید میلاد النبی کے نام سے اشتہارات تقسیم کریں، اور چوکوں پر اور سڑکوں پر اور چوراہوں پر شاہراہوں پر بڑے بڑے بورڈ لگانے، جس کے لیے کہ آج یوم ولادت نبی۔ کیا حضور کی زندگی اور تعلیمات اس کا تقاضا کرتی ہے؟ کیا حضور کی زندگی اور تعلیمات اور حضور کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ
تو مجھے آپ جواب دیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت توحید کی دعوت لے کر کے مکہ میں اترے، میدان میں اتر کر کے توحید کی دعوت پھیلانے لگے، آپ کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی، آپ کو نبوت ظاہرہ سے سرفراز کیا گیا، آپ کو حکم ہوا کہ اللہ کے بندوں کو دین کی طرف بلائیں، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ نازل ہو گئی کہ آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں۔ آپ علیہ السلام تنے تنہا میدان میں اتر کر کے وہ بدو عرب کہ جن کی جہالت بھی مشہور تھی، جن کے اندر رسوم و رواجات کا معراج کو پہنچے ہوئے تھے، پورے دنیا کے رسوم و رواجات ایک طرف، عرب کے رسوم و رواجات ایک طرف، جہاں خرافات، جہاں بدبینی، بدعملی، ایسا ماحول تھا کہ دنیا میں اس کی نظیر نہیں ملتی تھی، ایسے علاقے میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ مبعوث کرنے کے بعد آپ دعوت لے کر کے اٹھے۔ تو میں اور آپ جو کام کر رہے ہیں وہ برا نہیں ہے، لیکن کیا حضور کی بعثت کا یہی مقصد تھا کہ بھائی ہم ربیع الاول میں حضور کو یاد کریں اور سال بھر اپنے خواہشات کے مطابق اپنا جیسے دنیا چل رہی اس طرح اپنے آپ کو چلائیں، یہ مقصد تھا؟ اگر یہ تھا تو میرے اس سوال کا جواب دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر کے اترے میدان میں، تو مشرکین مکہ نے حضور کو آفر دی۔ کیا دی؟ آفر دی۔ کس کو آفر دی؟ میرے اور آپ کے آقا کو آفر دی۔ کیا آفر دی؟ کہ دیکھو، اگر یہ دین کی دعوت آپ ہمارے دین کو باطل قرار دیتے ہیں، ہمارے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، جو کچھ کہتے ہیں، اور آپ ایک اللہ وحدہ لا شریک کی دعوت پر سب کو لانا چاہتے ہیں، آپ کے اس دعوت کا مقصد اگر یہ ہے کہ آپ کو بادشاہت مل جائے تو ہم آفر دیتے ہیں، پورے عرب کے ملک کا بادشاہ آپ کو بنا دیں گے، آپ یہ دعوت دینا چھوڑ دیں۔ اگر آپ کے اس دعوت کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو دولت ملے، پیسہ ملے، تو پورے عرب میں جتنی دولت ہے وہ ساری دولت آپ کے قدموں میں لا کر کے ڈال دیتے ہیں اور آپ کو اختیار دیتے ہیں آپ اس دولت کو استعمال کریں، لیکن آپ اس دعوت سے اپنے آپ کو روک لیں۔ تیسرا آفر کہ اگر آپ کا مقصد اس دعوت سے ہمارے دین کے بارے میں آپ جو کہتے ہیں اس سے رکانے کے لیے اور دین حق کی دعوت کو روکنے کے لیے تیسرا آفر دیا، اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ خوبصورت عورت آپ کو ملے تو پورے عرب کے اندر سب سے زیادہ خوبصورت حسین و جمیل جو ہوں گی وہ آپ کے قدموں میں لا کر کے چھوڑ دیں گے، آپ اتنا کیجئے، دعوت حق دینا چھوڑ دیجئے۔ گویا کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آفر دے رہے تھے وہ کس اعتبار سے دے رہے تھے؟ ایک تو اس کا ظاہری مطلب ہے، ایک اس سوال اور اس جو ہے آفر کے پیچھے سوچنے کی بات یہ ہے، ان کا تعلق جس مذہب سے تھا وہ مذہب رسمی تھا۔ کیا تھا؟ رسمی مذہب تھا۔ وہ مذہب کا مقصد یہ تھا دنیا مل جائے، وہ مذہب کا مقصد یہ تھا کہ بھائی مجھے بادشاہت اور چودراہٹ مل جائے، یعنی ان کے مذہب کی تعلیم کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک انسان کو دولت مل جائے۔ ظاہری بات ہے جب ان کے مذہب کے اندر یہ چیزیں تھی بڑی، اس لیے تو انہوں نے حضور کو آفر کیا کیا کہ بھائی ہم پورے عرب کی دولت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، عرب کی بادشاہت تمہارے قدموں میں ڈال دیں گے، لیکن تم دین کی دعوت دینا چھوڑو۔ اب انہوں نے جو آفر پیش کی ہے، دیکھو کوئی آدمی کوئی کمپنی کبھی کسی چیز کو آفر لگاتا ہے، کیوں لگاتا ہے؟ اس کے نزدیک اس کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے۔ ان کے نزدیک ان کے مذہب میں پیسے کی اہمیت تھی، دنیا کی اہمیت تھی، وہ یوں سمجھتے تھے کہ یہ حضور کی یہ دعوت نعوذ باللہ بادشاہت حاصل کرنے کے لیے، جیسے ہم لوگ جو ہے ایک کھلونا ایک جو ہے نیا کوئی چیز رچ دیتے ہیں اور نئی چیز دنیا میں لا کر کے ہم خواہش کرتے ہیں کہ ہم کو پیسہ ملے، دولت ملے، بادشاہت ملے، میرے جیسا کوئی کام نہ کرے۔ ان کے دین کے اندر ان کو یہی سکھایا گیا تھا، انہوں نے اس کے اعتبار سے آفر دی۔ اگر حضور کا دین صرف رسمی دینوں کو پورا کرنے کا تھا، یعنی کیا
جیسے ہمارے ابھی انگریزی تہذیب کے اندر کیا ہوتا ہے، سال میں ایک دن اسکولوں کے اندر ٹیچر ڈے منایا جاتا ہے. ایک دن ٹیچر ڈے مناؤ، سارے سال میں استاد کی جو بے ادبی کی وہ سب معاف، سارے سال میں استاد کے ساتھ جو ہم نے بدتمیزی کی وہ سب معاف. ٹیچر ڈے مناؤ اور بعد میں جو چاہے استاد کے ساتھ کرو. اور مدر فادر ڈے، والدین کا ڈے مناؤ، بس پورے سال والدین کی نافرمانی کرو، والدین کو جو ہے برا بھلا کہو، والدین کو جو ہے گالیاں دو، والدین کی بات مت مانو. کیوں؟ اس لیے کہ جو رسمی دین ہے اس کی تعلیم یہی ہے کہ ایک سال کے 365 دن میں ایک دن تم نے ان کے محبت میں منا لیا کہ بس سال بھر کا حق ادا کر دیا، سال تک جو چاہے آزادی سے کرو، من چاہے جو دل میں آئے وہ بکو. اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آنے کا مقصد یہ ہوتا کہ آپ رسمی دین کو پورا کرنے، حضور کے سامنے یہ آفر آئی ہوئی تھی، حضور فوراً قبول کر لیں. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ یہ جواب دیا، جاؤ ان سے کہہ دو کہ وہ آسمان سے سورج نکال کر میرے سیدھے ہاتھ میں، چاند نکال کر میرے بائیں ہاتھ میں لا کر رکھنے کی آفر دے دے. یہ تو ہونے والا نہیں. لیکن حضور نے کیا کہی؟ ناممکن. ان کے لیے تو ممکن تھا ہی نہیں. حضور کے لیے وہ نبی تھے، معجزے کے طور پر ہو بھی سکتا تھا. ان کے پاس کیا معجزہ تھا؟ ان کے لیے تو سوال ہی نہیں تھا. کوئی ممکنات کی قبیل سے کوئی چیز ہی نہیں تھی. کہا وہ لا کر میرے ہاتھ میں رکھو اور یوں سمجھو کہ یہ سورج چاند لے لو، لیکن یہ دعوت چھوڑ دو، میں دعوت سے 1 انچ پیچھے ہٹنے والا نہیں. معلوم کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کے اس واقعے سے، سیرت کے اس واقعے نے مجھے اور آپ کو یہ سبق دیا، صرف ربیع الاول کے مہینے میں سیرت بیان کر دینا یا رسول اللہ کے نعرے لگوا دینا یا سیرت کے نام پر بڑے بڑے پمفلٹ لگوا دینا یا حضرت حضور کا دن یعنی پیدائش کا دن جشن عید میلاد النبی منا دینا اور سال بھر سنتوں کے خلاف کام کرنا، من چاہے کام کرنا، یہ حضور کے تعلیمات کا خلاصہ نہیں. میں اور آپ جس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں اس مذہب کی بنیادی کتاب قرآن کریم ہے. بنیادی کتاب قرآن کریم ہے. میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کا ٹکڑا آپ کے سامنے تلاوت کیا. ابھی تو میں سیرت کے حوالے سے ایک مثال دی، دسیوں مثالیں تھی، لیکن وقت کی نزاکت ایک مثال پر میں بات اپنی آگے بڑھا رہا ہوں. قرآن کریم کی آیتوں میں سے سینکڑوں آیتیں ہیں. ایک آیت کا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا. اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ تعالی مسلمانوں کو، اسلام کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو اپنے پیارے پیغمبر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد بیان کر رہے ہیں. معلوم کیا ہوا کہ اسلام رسمی دین نہیں ہے. اسلام ان دینوں کی طرح نہیں ہے کہ جس میں چند رسمیات کر لو تمہارے دین کا حق ادا ہو جائے گا. اسلام ایک زندگی کا ایسا لاہی عمل ہے اور ایسا طور طریقہ ہے کہ جس کے اندر انسان کی تمام ضروریات کا خیال رکھ کر کے اس کو بہتر انداز میں پورا کرنے کا ایک بہترین نظام اسلام پیش کرتا ہے. میری آپ کی کمزوری، میری آپ کی کوتاہی، میری آپ کی غفلت یہی ہے کہ آج ہم نے دوسرے مذہبوں کی طرح، دوسرے دینوں کی طرح مسجد کے اندر اسلام پر رکھتے ہیں، باہر جانے کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں یہاں ہماری اسلام کوئی رہبری نہیں کرتا. گھر جانے کے بعد ہم یوں سمجھتے ہیں ہمیں اپنی من مانی زندگی گزارنی ہے، بڑوں کے ساتھ، چھوٹوں کے ساتھ جو ہے اپنے ہم عمروں کے ساتھ کیسی زندگی گزارنی ہے، ان کے کیا حقوق ہیں. اسلام نے زندگی کے ہر پہلو پر روشنی ڈالی اور اپنے ماننے والوں کو راستہ بتایا. کوئی ایسا عمل نہیں ہے، کوئی ایسا کام نہیں ہے جو ہمارے زندگی کی ضرورت ہو، ہمارے فطرت کے مطابق ہو، اور اسلام نے اس کے لیے ہمیں طریقہ بتایا. تو میں نے جو آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے اس آیت میں اللہ رب العزت والجلال اپنے بندوں کو فرماتے ہیں، اے میرے بندو، میں نے جو میرا پیارا پیغمبر تمہاری طرف بھیجا ہے وہ کس کے لیے بھیجا ہے؟ بہترین نمونہ پیش کرے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے میں اور آپ مسلمان کب ہوتے ہیں؟
ہم تو بہرحال اکثریت اس میں وہ ہے جو ماں کی پیٹ سے اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن اگر کوئی عام آدمی مسلمان ہونا چاہتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سچے دل کے ساتھ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول، اسلام میں داخل۔ اب یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے کیا؟ ایک ایگریمنٹ ہے، ایک معاہدہ ہے۔ کیا معاہدہ ہے؟ جیسے میں اگر کسی کمپنی کا مال لینے والا ہوں تو کمپنی میرے کے ساتھ ایگریمنٹ کرتی ہے، معاہدہ کرتی ہے، میں اتنے قیمت میں آپ کو مال دوں گی، میں ایسا ایسا مال دوں گی، ایک کوالٹی کا مال رہے گا، مجھے اتنا آپ کو دینا ہوگا، آپ کے علاوہ کسی اور کو لینا ہو تو اس سے یہ سارے معاہدات ہوتے ہیں۔ تو ایک آدمی جب اپنے آپ کو اسلام میں داخل کرنا چاہتا ہے اس معاہدے کا شارٹ فارم ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے اب سے لے کر کے جب تک میں دنیا میں زندہ رہوں گا میں اپنے زندگی کا ہر کام اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کر کے جو بتایا ہے اللہ کے حکم کو اس کے مطابق گزارا۔ دوسرے الفاظ میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایگریمنٹ کیا ہے؟ میں نے اپنے رب سے ایگریمنٹ کر لیا کہ میں تمہارا حکم مانوں گا، اس حکم کو نبی کے طریقے پر پورا کروں۔ آج میں اور آپ دیکھیں اگر ہم مسلمان تو ہیں لیکن اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے ہیں، ان کے طریقے کو نہیں اپناتے ہیں، تو یاد رکھنا یہ ہمارا اپنے آپ کو مسلمان کہنا یہ رسمی ہے، کامل ایمان کی علامت نہیں ہے۔ اللہ اس آیت میں فرما رہے ہیں میں نے میرے نبی کو تمہارے لیے بہترین نمونہ بنا کر دیا۔ آج میں اور آپ سب سے زیادہ شکایت کرتے ہیں، کیا شکایت کرتے ہیں کہ بھائی آج پورے دنیا کے اندر اگر سب سے زیادہ کسی قوم کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے یا کسی قوم کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے، کسی قوم کے اوپر بری نظر رکھی جاتی ہے، کسی قوم کو ختم کرنے اور کسی قوم کو بدنام کرنے کے پیچھے اگر دنیا لگی ہے تو واحد مذہب اسلام۔ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ ہم نام کے مسلمان ہیں، کام کے مسلمان نہیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، اللہ کے رسول نے کہا ایک زمانہ آئے گا میری امت پر کہ اس زمانے میں میرے امت کے میرے پیروکار لوگوں کی حیثیت کیسی ہوگی؟ جیسے پانی پر جو بلبلہ ہوتا ہے اس بلبلے کی طرح حیثیت ہوگی۔ صحابہ نے سوال کیا کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ کیا مسلمانوں کے پاس وسائل اور مال کم ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں کیا فرمایا؟ کہا اب جتنے مسلمان ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اس وقت مسلمان ہوں گے، اب جتنے وسائل اور اسباب ہیں اس سے کئی گنا زیادہ اسباب ان کے پاس ہوں گے، لیکن دنیا کی محبت نے ان کو اس جگہ پہنچایا۔ آج وہ صحابہ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جن کی زندگی حضور کی سیرت سے بھری ہوئی تھی، اگر ہم غور کریں ایک تو یہ بات ہوئی قرآن کی، حضور کی زندگی کی، اب میں آپ سے اور ایک سوال کرتا ہوں، حضور علیہ السلام کو اسلام یعنی نبوت ملنے کے بعد حضور ہوئے زمین پر 23 سال زندہ رہے، 13 سال مکہ مکرمہ میں، 10 سال مدینہ منورہ کے اندر، آپ مجھے دکھا نہیں سکتے 23 سال میں 23 مرتبہ ربیع الاول کا مہینہ آیا، کسی ایک مہینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا ہو کہ یہ مہینے کی 12 تاریخ کو میں پیدا ہوا ہوں، چلو اس خوشی کے اندر جشن مناتے ہیں، اس خوشی کے اندر ہم جو ہے میلاد مناتے ہیں، ہم جو ہے ایک ریلی نکالتے ہیں یا ہم جو ہے بڑے اشتہار چھپاتے ہیں، کوئی کبھی آپ ثابت کر کے نہیں دے سکتے۔ آپ جو حضور علیہ السلام کی زندگی کو چھوڑیے کہ حضور کی زندگی میں ہو سکتا ہے حضور علیہ السلام کے گھر سے نہیں کیا ہوگا، حضور کے بعد حضور جب دنیا سے چلے گئے 1.25 لاکھ صحابہ روئے زمین پر موجود تھے، صحابہ کی حکومت تھی، حتیٰ کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آدھی دنیا پر حکومت کرتے تھے۔ کتنی آدھی دنیا کے حکمران تھے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر بن خطاب کا دور لیجئے، حضرت عثمان غنی کا دور لیجئے، حضرت علی کا لیجئے، خلیفہ اول
سیدنا حضرت ابوبکر صدیق کا دور لیجئے، ان تمام دور کے اندر جبکہ ان کے پاس اقتدار تھا، کرسی تھی، سب کچھ تھا، اس کے باوجود کسی ایک صحابی نے کبھی ربیع الاول کے مہینے میں جشن منایا ہو آپ نہیں دکھا سکتے۔ معلوم ہوا کہ یہ جشن منانے کی جو رسم ہے، اسی طریقے سے اسی کے ضمن میں رک کر کے میں کہتا ہوں آج کل کے زمانے میں شادی کا سالگرہ اور بچے کا برتھ ڈے، یہ تمام ہم کو کہاں سے ملا ہے؟ اس کی کوئی نظیر اسلام میں نہیں ملتی۔ بزرگوں میں آپ کو شروع سے یہ کہہ رہا ہوں، ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، لیکن ہم عمل جو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ ان مذاہب پر کر رہے ہیں کہ جہاں استنجا کرنے کا طریقہ بھی معلوم ہے۔ آج میرا اور آپ کو اللہ نے جو مذہب دیا ہے، اس مذہب میں کوئی زندگی کی ایسی ضرورت نہیں ہے جو فطرت کے مطابق ہو اور اس کا بہترین طریقہ شریعت نے نہ بتایا ہو، لیکن ہماری کمزوری یہ ہے کہ ہم بہت جلدی غیروں کی طرف راغب ہو جاتے ہیں۔ وجہ اس کی یہ ہے دل میں جیسے عشق رسول ہونا چاہیے ایسے نہیں۔ صحابہ کے زندگی میں عشق رسول تھا، اللہ کے رسول سے سچی محبت تھی۔ آج ہم محبت کے دعوے تو کرتے ہیں، لیکن صبح سے شام تک کی زندگی میں کتنی سنتوں کو جان بوجھ کر کے ہم اپنے پیروں سے رول دیتے ہیں اور جان بوجھ کر کے سنتوں کے خلاف زندگی گزارتے ہیں۔ کیا یہی سچے رسول ہونے کی علامت ہے؟ پھر یہاں وہی مثال آئے گی کہ بھائی اللہ کے رسول کا مقصد یہ نہیں تھا کہ تمہاری زبان سے تعریفیں کروائیں، اللہ کے رسول کا مقصد یہ تھا کہ اللہ حکم دے گا کر کے نہیں بتائے گا۔ اللہ نماز کا حکم دیں گے کر کے نہیں بتائیں گے، روزے کا حکم دیں گے کر کے نہیں بتائیں گے، زکوٰۃ کا حکم دیں گے کر کے نہیں بتائیں گے، حج کا حکم دیں گے کر کے نہیں بتائیں گے۔ اللہ حکم دیں گے لیکن کر کر کون بتائے گا؟ نمونہ کون بتائے گا؟ ہم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتائیں۔ آج اگر ہم دیکھیں انسان کی فطرت کیا ہے معلوم؟ انسان کی فطرت کیا ہے؟ انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ نمونے کو دیکھ کر کے سیکھتا ہے، کتاب کو پڑھ کر کے سیکھتا نہیں۔ آپ مجھے بتائیے آج مارکیٹ میں ڈاکٹری بننے کی ساری کتابیں ہیں، آپ وہ ساری کتابوں کو لو، بہترین معجون کھاؤ، دماغ تیز کرو، دماغی کھاؤ، اور اس کے بعد وہ ساری کتابوں کو زبانی یاد کرو، اور دوسرے دن تمہارے پیٹ وڑگاؤں کے اندر بڑا ہاسپٹل کھولو، آ کر کے چھاپا ڈال دے گی تو کھول نہیں سکتا۔ کیوں؟ میں تو کتابیں پڑھا ہوں۔ جب تک ایک پرانے تجربہ کار ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے رہ کر تم جو ہے ٹریننگ نہیں کریں گے اور مشق نہیں کریں گے، جب تک ماہر ڈاکٹر کے ہاتھ کے نیچے جا کر کے آپ دیکھیں گے نہیں کیسے دوائی دی جاتی ہے، کیسے سلائن لگایا جاتا ہے، تب تک آپ کو ڈاکٹری کے ہاسپٹل کھولنے کی اجازت حکومت نہیں دیتی۔ کیوں؟ جانتی ہے حکومت اگر یہ صرف کتابیں پڑھ کر کے ہاسپٹل کھولے گا، لوگوں کو دوائی دے گا، تو یہ قبرستان آباد کرنے کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں کرے گا۔ اسی طرح آپ دیکھیے کپڑے سینے کی، سلائی سیکھنے کی کتابیں بھی میسر ہیں۔ آج تو موبائل کا زمانہ ہے، انٹرنیٹ پر اور اس پر گوگل پر سرچ کرو مجھے سلائی سیکھنا ہے، ساری کتابیں آتی ہے، لیکن آپ کو ٹیلر کے ہاتھ کے نیچے جا کر سیکھنا ہوگا تب آئے۔ گویا کہ ہزاروں مثالیں اس کی لی جا سکتی ہے، میں اتنا کہوں گا یہ ہماری فطرت ہے کہ ہم کسی کو دیکھ کر کے عمل کرتے ہیں۔ اللہ نماز کا حکم دیں گے، نماز پڑھ کر کے حضرت محمد رسول اللہ بتائیں گے، ہمیں ہمارے گھر میں کیسی زندگی گزارنا ہے یہ محمد رسول اللہ بتائیں گے۔ میرے نبی کی زندگی کا کیا حال ہے؟ اللہ اکبر! ایک عیسائی نے ریسرچ کیا، ہماری تمہاری طرح نہیں، ادھر ادھر کی کتابیں جمع کر کے مضمون بنا لیا۔ وہ لوگ تحقیق کرتے ہیں سالوں تک۔ ایک عیسائی گزرا ہے، اس نے دنیا کے 100 بڑے آدمی کے نام سے ایک کتاب لکھی ہے، دنیا کے 100 بڑے آدمی، اور کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے؟ اس کتاب میں اس نے پورے دنیا کے 100 لوگوں میں نمبر اول میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ
کے بعد اس نے کیا لکھا ہے؟ میں جس وقت یہ کتاب لکھ رہا تھا میرا دل بہت بول رہا تھا کہ میں میرے پیغمبر عیسیٰ کو 1 نمبر دوں، لیکن جب میں قلم اٹھا کر کے 1 نمبر دینے کے لیے لکیر کھینچتا تھا میرا ضمیر اندر سے کہتا تھا تو ناانصافی کر رہا ہے، زمانہ تجھے معاف نہیں کرے گا۔ اچھا اس نے کیا کہا کہ میں نے 1 نمبر کیوں دیا؟ اس لیے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخصیت ہیں کہ جن کے زندگی میں ہر انسان کے لیے نمونہ ہے، مالدار کے لیے بھی ہے، متوسط کے لیے، درمیانی والے کے لیے بھی ہے، غریب کے لیے ہے۔ نبی کی زندگی میں ہر قسم کے لوگوں کے لیے ہر قسم کا نمونہ ہے۔ اگر تم مالدار ہو، شادی کرنا چاہتے ہو، نبی کی شادی آپ کو مالداری طریقے پر بھی ملے گی، لیکن شرعی حدود میں رہ کر کے آپ متوسط درجے کے ہیں، آپ کو نبی کی شادی وہ بھی ملے گی۔ آپ اگر غریب ہیں، نبی نے غریب والوں کو شادی کر کے بتایا کس طرح شادی کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے زندگی کے تمام شعبوں میں ہر شعبے کی رہبری کی۔ اس نے کیا لکھا آگے؟ کہتا ہے میں حضرت عیسیٰ میرے نبی ہیں، مجھے ان سے بہت محبت ہے، لیکن کیا کروں، میں شادی کرنا چاہتا ہوں تو ان کی زندگی میں نمونہ نہیں ملتا۔ تو مجھے اور آپ کو یہ تو بہت لمبی تفصیلات ہیں، میں ہر ایک کی طرف صرف اشارہ کرتے جا رہا ہوں۔ میں آپ سے کہوں گا میری اور آپ کی کمزوری یہ ہے، ہم نام کے محمد کے نعرے لگانے والے ہیں، سچ دل کے اندر جو عشق رسول ہونا چاہیے جس کے نتیجے میں ہماری زندگی صبح سے شام تک کی سنت کے مطابق ہونی چاہیے، وہ ہماری زندگی سے چھوٹا ہوا ہے۔ بزرگوں کامیابی اسی میں ہے، کام سے کامیابی ہوتی ہے، نام سے اور صرف جو ہے نعرے لگانے سے کامیابی نہیں ہوتی۔ حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو اٹھا کر دیکھیے کہ جن کی محبت اور جن کی اللہ کے رسول کی اطاعت کو اللہ نے قبول کیا، اللہ نے قبول کر کے دنیا میں ان کو پروانہ دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی ہوا۔ اللہ سے علامہ انور شاہ کشمیری نور اللہ مرقدہ بڑی شخصیت گزری ہے، ہمارے علماء دیوبند کے بڑے استاد ہیں، انہوں نے عجیب بات لکھی ہے۔ وہ فرماتے ہیں انسان دنیا کی زندگی گزارنے کے بعد آخرت میں حساب کتاب ہونے کے بعد جنتی جنت میں جائیں گے اور جو جہنمی ہیں وہ جہنم میں جائیں گے۔ جنتی لوگ جنت میں جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہیں گے کیا کہ اور کچھ چاہیے؟ اے اللہ سب کچھ ہے، کسی چیز کی ضرورت نہیں۔ جنتی کہیں گے، اللہ تعالیٰ کہیں گے اور ایک نعمت باقی ہے، تو فوراً ہمارے دل میں طلب پیدا ہوتا ہے، اللہ کون سی نعمت ہے بتا دیجیے۔ اللہ فرمائیں گے اے جنتیو آج میں آپ کو وہ نعمت دے رہا ہوں جس نعمت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے، جو نعمتوں میں سب سے آخر میں ملنے والی ہے، سب سے اعلیٰ نعمت ہے۔ وہ نعمت یہ ہے آج کے بعد میں تم سے راضی، کبھی بھی ناراض نہیں۔ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ نعمت جو ایمان والوں کو جنت میں آخر میں دی جائے گی، اللہ کے رسول کے شہدائیوں کو اللہ نے دنیا میں وہ نعمت عطا فرمائی۔ کیوں نعمت عطا فرمائی؟ اس لیے وہ دنیا کے کسی تہذیب سے متاثر نہیں تھے، دنیا کے کسی کلچر سے متاثر نہیں تھے، دنیا کے کسی اور طور طریقے سے متاثر نہیں تھے۔ ان کی نظر میں اپنے نبی کا طریقہ سب سے بلند تھا، اپنے نبی کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو مٹھانا پسند کرتے تھے، اپنے آپ کی ہر چیز کو قربان کرنا چاہتے تھے۔ میں چند مثالیں آپ کو دے کر کے اپنی بات کو سمیٹوں گا اور اس کا نتیجہ نکال کر کے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صلح حدیبیہ کا موقع ہے۔ حدیبیہ ایک صلح ہوئی تھی حضور کے زمانے میں اس کے تفاصیل کی طرف نہیں جا رہا ہوں۔ اس حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ سے بات کرنے کے لیے اور مسئلہ طے کرنے کے لیے، صلح طے کرنے کے لیے اور صلح کے کلمات کو بتانے کے لیے، صلح کرانے کے لیے حضرت عثمان کو بھیج دیا۔ حضرت عثمان غنی گئے تہبند پہنے ہوئے اور تہبند آدھی پنڈلی تھی۔
ان کے برادری کے بہت سے ان کے بھائی وغیرہ سب تھے مکہ مکرمہ میں، اور وہ اسلام والے نہیں تھے، پہلے ابھی مسلمان نہیں ہوئے. انہوں نے ان کو لے کر کے جانے لگے. تو جاتے جاتے انہوں نے کیا دیکھا کہ عثمان کی یہ تہبند یعنی لنگی یہ آدھی پھڑی ہے. اور اس زمانے کا فیشن یہ تھا، کیا فیشن تھا کہ جو جتنا بڑا آدمی ہوتا تھا اس کے پیر کے نیچے جو پہنی جانے والی چاہے وہ پینٹ ہو یا پھر پائجامہ ہو یا لنگی ہو وہ زمین پر گھسیٹتی تھی، زمین پر گھسیٹتی تھی. جتنی زیادہ گھسیٹی تھی اتنا زیادہ بڑا وہ آدمی شمار ہوتا تھا. تو حضرت عثمان غنی جانے لگے. تو انہوں نے کہا اے عثمان، ہم سرداروں سے بات کرنے جا رہے ہیں. سرداروں کی نظر میں جو آدمی کی ازار یا لنگی اپنے ٹخنوں سے اوپر ہوتی ہے، ٹخنا سمجھتے ہو اس کو ٹخنا کہتے ہیں، ٹخنے سے اوپر ہوتی ہے اس کو وہ بہت گھٹیا آدمی سمجھتے ہیں. ان کے نظر میں وقار نہیں. جس کی ازار جتنا نیچے گھسیٹتی ہے اس کا اکرام کرتے ہیں. حضرت عثمان نے کیا جواب دیا؟ کہا میں میرے رسول کی سنت ان لوگوں کی نظر میں جچنے کے لیے چھوڑ دوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. میں اپنے رسول کی سنت کو چھوڑ کر کے نہیں جا سکتا. آج مجھے ہمارے مسلمانوں کو مجھے کہنا ہے اس واقعے کو بیان کر کے. آج میرے حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم العالیہ ایک مثال دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے کہا کہ ٹخنوں سے اوپر رکھو، ٹخنوں کو ڈھانکنے والا، ٹخنوں کے لیے اوپر جو ہے اپنے کپڑا لٹکانے والا ازار پینٹ جو بھی ہو جہنم میں جلے گا. ہم کو سمجھ میں آیا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ہمارے دل میں محبت ہے. اور یہی لوگ، یہی کلچر جب ہمارے اس پینٹ کو اوپر نکالا تو کیا لایا وہ بڑبڑا 334 تو گھٹنے کھولنے کو تیار ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ گھٹنے دکھاؤ مت، یہ جہنم میں جاؤ گے. ہمارے سمجھ میں نہیں آیا. فیشن آیا تو گھٹنے بھی کھول کر کے بازار میں گھومنے لگے. تو آپ مجھے بتائیے کیا ہمیں رسول کے طریقے سے محبت ہے یا دنیا والوں کے فیشن سے محبت ہے؟ اگر ہم رسول کے امتی ہیں، اپنے دل میں رسول کی محبت رکھتے ہیں، ہم رسول کے شیدائی ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا والوں کی ساری تہذیب کو ہم مٹی میں ملا دیں گے. ہمیں کبھی بھی پسند نہیں آئے گی. ہمیں آج داڑھی رکھ کر کے جانا شرم آتی ہے. لوگ کیا کہیں گے، ہمارے جو ہے کمپنی کا صاحب کیا کہے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے کیا دکھایا؟ ساری دنیا کو اپنے قدموں میں جھکا کر کے دکھایا، اس لیے کہ رسول اللہ کے طریقے کو مضبوط سے پکڑا. ایک واقعہ سناتا ہوں. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ ایران گئے. ایران کے اندر وہ ایران کی جو سپر پاور طاقت تھی ان سے گفتگو کرنے ایران گئے. ایران جب گئے تو ایران کے بادشاہ سے جو گفتگو کرنی تھی اس موقع پر حضرت حذیفہ بن یمان اس وقت کی سپر پاور جو طاقت تھی، جیسے آج کے زمانے میں جو سپر پاور ہے اور سب سے بڑی طاقت ہے، اس زمانے کی ایران اور روم کی طاقت سب سے بڑی تھی. گئے بات کرنے، کھانے کے لیے اس کے دسترخوان پر بیٹھے. جب کھانے کے لیے بیٹھے حضرت حذیفہ کھاتے کھاتے ان کے نوالہ کچھ نیچے گر گیا. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً سامنے سے پھیر دیا. یہ بازو والا جو تھا نوالہ گر گیا. آپ نوالے کو اٹھا کر کے کھانے لگے. بازو والے نے ہاتھ مار کے کہا یہ سپر پاور طاقت کا دسترخوان ہے، یعنی ان کے محل میں بیٹھ کر آپ کھا رہے ہیں. ان کے یہاں نوالہ نیچے گرنے کے بعد، روٹی کا ٹکڑا نیچے گرنے کے بعد اٹھا کر کے کھانا یہ حقارت اور رذالت ہے. اس کو چھوڑ دینا کو یہ فخر سمجھتے ہیں. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ فوراً کہا اترک سنت حبیبی من ہؤلاء الحمقى کہ میں میرے رسول کی سنت ان بیوقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. آپ نے اس دیوالے کو صاف کیا اور اٹھا دیا. سپر پاور طاقت کی یہاں جا کر کے انہوں نے جس جرأت کے ساتھ سنت پر عمل کیا، آج ہم اپنے گلی میں اپنے محلے میں گزرتے ہوئے سنت پر عمل کرنے کو تیار ہیں.
حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی گئے کہ صلح کے لیے. ان کا بھی واقعہ ایسے ہی کہ وہ گئے, جانے کے بعد دیکھا کہ وہ جو ایران کے بادشاہ کا جو دربار تھا اس دربار کے باہر ایک دربان بیٹھا تھا. حضرت ربیع بن عامر کے جو کپڑے تھے وہ سنت کا لباس تھا, حضور کا لباس تھا, حضور کی طریقے کا لباس تھا, پھٹا پرانا تھا, سفر سے تھک کر آئے تھے تو میلا بھی ہو چکا تھا. دربان نے روکا, کہا کہ اگر تم کو ہمارے بادشاہ سے ملنا ہے تو یہ نیا جھبا پہننا ہوگا, اس کے بغیر آپ مل نہیں سکتے. حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ملوں گا تو اسی لباس میں ملوں گا, اگر تمہارے کپڑے پہن کر کے ملنا ضروری ہے تو مجھے کوئی اس سے ملنے کا شوق نہیں ہے. جا کے کہہ دینا کہ مجھے اپنے لباس میں اگر تو ملتا ہے تو مل, ورنہ مجھے کوئی شوق نہیں آیا کہ تیرے ساتھ گفتگو کروں, میں چل رہا ہوں. ان کے اندر کھانے کے لیے کھانا نہیں تھا, کپڑے پھٹے ہوئے تھے. اتنی جرأت آئی کہاں سے؟ یہ جرأت وہاں سے آئی. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث خطبے میں آپ کے سامنے پڑھی, جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 4 چیزوں سے نوازتے ہیں. اس میں سے ایک چیز یہ ہے المحبت فی قلوب البرر والحیبت فی قلوب الفجر, یعنی فاسق و فاجر سے وہ گھبراتا نہیں. آج ہم بڑے کو دیکھتے ہیں گھبرا جاتے ہیں اس لیے کہ ہمارے جسموں پر سنت والا لباس نہیں, سنت والے طریقے پر آ جاؤ, دنیا کی کوئی طاقت تمہیں ڈرا نہیں سکتی. اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ حضرت ربیع بن عامر اپنے تلوار ہے نا, تلوار کے آخر کے جو نوکے تھے نا وہ تھوڑے سے ہل رہے تھے, اس کو تھوڑا سا درست کرنے لگے. تو واچمین نے, دربان نے کہا کیا کر رہے ہیں؟ تلوار کے نوکے درست. کہا یہ تلوار سے تم یہ سپر پاور کو فتح کرو گے اس ٹوٹی ہوئی تلوار سے؟ انہوں نے جواب دیا تلوار دیکھی ہے, تلوار کا دستہ نہیں دیکھا. تو اس کے بعد اس نے تلوار مانگی, تلوار دیکھی, اس کو معمولی لگی. کہا کہ تلوار دیا ہوں دستہ نہیں دیا. کہا کہ دستہ کیا ہے؟ کہا کہ دیکھنا ہے تمہارے اس سپر پاور طاقت کے پاس سب سے مضبوط جو ڈھال ہے, ڈھال اس کو کہتے ہیں جو تلوار کا وار روکنے کے لیے بنایا جاتا ہے, تمہارے اس سپر پاور طاقت کے پاس سب سے مضبوط جو ڈھال ہے وہ ڈھال لے کر کے آؤ, میں بتاتا ہوں دستے کی طاقت کیا ہے. وہ ڈھال لائی گئی. تب تک یہ دربار میں سارا پیغام, ساری نوعیت بھیج دی تھی. ڈھال لائی گئی. کہا تم نے سب سے بڑا پہلوان آ کر اس کو پکڑ کر ٹھہرے. ٹھہرا, ایک زور سے تلوار سے مارا, 2 ٹکڑے ہو گئے. پیغام بھیج دیا, عجیب قوم ہے, پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں, گندے اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنے اور ٹوٹی ہوئی تلوار سے ہماری وہ یہ توڑ دی ڈھال اور آپ سے ملنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کو ملنے کی اجازت دعا نے. حضرت ربیع بن عامر سنتوں کے سرتا پا, سنتوں میں لپٹے ہوئے جب پہنچے تو وہ سپر پاور طاقت کا جو دربار تھا, سارے فوجی سامنے کھڑے ہیں, وہ بیٹھا ہوا ہے, کسی کی مجال نہیں ہلنے کی. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا ملٹریوں کا جو افسر ہوتا ہے وہ آتا ہے تو وہ کیسے کرتے ہیں, ایسے اس کے دربار میں کھڑے ہیں اور یہ بیٹھا ہوا. ربیع بن عامر گئے, مذاکرات کرنے گئے تھے. جیسے ابھی آپ نے دیکھا نا کہ افغان کے مذاکرات ہو رہے تھے امریکہ کے ساتھ قطر کے اندر, وہ بھی اللہ کے دیوانے ایسے ہی تھے, پگڑی پہنے ہوئے, ہاتھوں میں تسبیح ہے, کون کیا کر رہا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں, سب ان کو دیکھ رہے ہیں. آدھے کپڑے پہننے والے بھی سب دیکھ رہے ہیں, سب تصویر لینے جا رہے ہیں, لیکن ان کو کسی کی کچھ پڑی نہیں ہے. اپنے اللہ کی یاد میں اور دل کے اندر جو ایمان ہے سرتا پا, ان کا روپ کیسا تھا دیکھ کر کے کیا کریں. آج بھی اگر ہم نے اپنے لباس کو اور اپنے طور طریقے کو حضور کے طریقے کے ساتھ ملا دیا, آج اللہ واپس وہی عزت سے ہمیں نوازیں گے. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد
حضرت ربیع بن عامر نے کہا اے ایران کے سپر پاور طاقت کے روح رواں بادشاہ، میرے نبی کا یہ طریقہ ہے کہ کسی سے بات کرنا ہو تو جس سے بات کی جا رہی ہے وہ بیٹھا ہے تو تم بھی بیٹھ جاؤ، بیٹھ کے بات کرو، اور اگر کھڑے ہو کے بات کرنی ہے تو تم بھی کھڑے ہو۔ اگر آپ کو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنے ہیں تو نبی کے طریقے پر ہم کریں گے، ہمارے لیے کرسیاں منگاؤ، ہمارے لیے کرسیاں منگاؤ، ہم پھر مذاکرات کریں، نہیں آپ بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ کہاں کہہ رہے ہیں سپر؟ کیا طاقت تھی ان کے پاس؟ کون سی دولت تھی دل میں جس نے بڑے بڑے طاقتوروں کو برباد نہیں کیا؟ ایک ہی دولت تھی، دامن مصطفیٰ سے ملے ہوئے وہ حسین تعلیمات ان کے زندگی میں جڑی ہوئی تھی، جس کا نتیجہ تھا دنیا کی طاقت انہیں ڈرا نہیں تھی۔ اس نے دیکھا حضرت ربیع بن عامر نے تو میری عزت کر دی، میری عزت نکال دی، اب وہ لوگوں کو تو اس کی بہت بڑی رہتی ہے، کہا اس کو یہاں سے نکال دو، ایران کی مٹی ڈبھرو ایک ٹوکرے میں، اس کے سر پر دو اور اس کو نکال دو۔ ان کے یہاں کا دستور ایسا تھا کہ کوئی آدمی ایسی یہ کرتا تھا تو ایک ٹوکری مٹی دے کر کے اس کو روانہ کرتا، مٹی لائی گئی اور ان کو دی گئی۔ دینے کے بعد کیا؟ حضرت ربیع بن عامر لے کے نکلے۔ اصل جو ہے نا یہ جو قوم تھی نا ایرانی پارسی اور نسل، یہ قوم توہم پرستی کا مطلب کیا؟ مطلب یہ کوا سامنے سے گیا، اس کا میرا کام نہیں ہوتا، خاموشی آئی تھی کر کو مجھے تراش کیا، آج میرے دکان کے سامنے وہ پڑا تھا کر کو مجھے لگی گرا گیا۔ یہ توہم پرستی یہ ان میں بہت تھی، ان میں ایک تفصیلی موضوع ہے، اس پر کبھی کہوں گا لیکن ابھی وقت نہیں ہے، میں اتنا اشارہ کر دیتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت ربیع بن عامر کو معلوم تھا کہ یہ قوم کیسی ہے، تو فوراً ربیع بن عامر نے کیا کہا؟ پیچھے مڑ کے کہا اے سپر پاور طاقت کے بادشاہ، اے روح رواں، یاد رکھ ایران کی مٹی تو ہمیں دے رہا ہے، اب ایران بھی ہمارے یہاں آنے والا ہے۔ اس سے تو بڑی غلطی ہو گئی، فوراً جو ہے 5-6 لوگوں کو دوڑایا، جاؤ ان سے مٹی لے لو ورنہ ایران جائے گا، کیونکہ تو ہم پرست قوم تھی، دوڑایا۔ کہاں ربیع بن عامر ان کو ملنے والے تھے، وہ تو پاس ہو گئے۔ اس کے بعد وہی ایران ان کے زیر نگی آ گیا۔ یہ میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا بددعا کا اثر تھا۔ حضور علیہ السلام نے جب اسلام کے لیے خطوط لکھے، اس وقت ایران کا جو بادشاہ تھا اس نے حضور کے نام مبارک کو، اسلام کی دعوت کے خط کو پارا پارا کیا۔ اللہ کے رسول کو پتا چلا، اللہ نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا جس طرح اس نے میرے نام مبارک کو پارا کیا، اللہ اس کی حکومت کو بھی ایسے پارا پارا کرے۔ بزرگوں، یہ چند واقعات نمونے کے طور پر میں نے آپ کے سامنے پیش کیے کہ آج ہم جس ذلتی کے گھڑے میں گرے ہوئے ہیں، اگر اس ذلتی سے اٹھنا چاہتے ہیں، ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے زندگی کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزارنے کا عہد کر لیں، وعدہ کر لیں، انشاءاللہ وہ عزت واپس اللہ آپ کو دے۔ میں نے جو حدیث پڑھی ہے اس میں 4 نعمتیں بنائی گئی ہیں۔ جو آدمی سنتوں کا اہتمام کرتا ہے، اللہ اس کی محبت نیک لوگوں کے قلوب میں ڈال دیتے ہیں۔ دوسری، فاسق فاجر گناہگار لوگ جو ہوتے ہیں نا، ان کے دل تھر تھر کانپنے لگتے ہیں۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے سرپرست تھے۔ اس زمانے میں آزادی سے پہلے ایک انگریز کلیکٹر آیا اور حضرت کو ملاقات کے لیے گنگو پہنچا۔ حضرت کو پتا چلا کہ وہ آ رہا ہے، حضرت نے اپنے روم کا کیواڑ بند کیا اور اندر جا کے بیٹھ گئے۔ وہ آیا، کسی کی مجال حضرت کو جا کے کہے کہ آیا ہے ملاقات کے لیے، آؤ بھائی، ہمت ہی نہیں تھی، سنتوں کا ایسا روپ تھا۔ اس کے بعد کافی دیر بیٹھ کر کے وہ چلا گیا۔ دارالعلوم دیوبند کے اس وقت کے جو کارکنان تھے وہ حضرت کے پاس آئے کہ حضرت
آپ اس کلیکٹر کو اس کلیکٹر کے بارے میں آپ کے پاس ملنے آیا تھا. ایک کام ہے دارالعلوم دیوبند کا, اگر آپ ساتھ چلیں گے تو وہ کام ہو جائے گا, آپ ساتھ چلیں گے تو کام ہو جائے گا. حضرت نے کہا اچھا دارالعلوم کے لیے پالکی لائی گئی. پالکی اس زمانے میں ہوا کرتی تھی. پالکی میں حضرت بیٹھے, لے کر کے اس کلیکٹر کے گھر کے باہر پالکی رکھی گئی. وہ پالکی کا پردہ سرکایا گیا. وہ کلیکٹر گھر سے باہر نکل رہا تھا. حضرت کو جیسے ہی دیکھا, حضرت گنگوہی کو دوڑتا ہوا بغیر چپل کے باہر بھاگتے ہوئے آیا اور آ کر کے حضرت سے مصافحہ کی. حضرت کو کہنے لگا, حضرت میں آپ کی کیا خدمت کروں؟ کبھی ملاقات نہیں, کچھ نہیں, کیا بس ایک ہی ہے اتباع سنت کا اثر. اس کے بعد حضرت نے کہا کہ تمہارے ہاتھ میں انصاف کا قلم ہے, انصاف کے ساتھ فیصلے کرتے رہنا, کبھی غداری مت کرنا. ایسی 2-4 نصیحتیں حضرت نے کی. اس کے بعد حضرت روانہ. یہ حضرت کے جانے کے بعد کون تھا اس کو دیکھتے ہی میرے دل کی دھڑکن بڑھ گئی, میں بے قابو ہو گیا. آ کر کے ان کو ملنے پر مجبور ہو گیا. کہا یہ وہی تھے جن کو ملنے آپ گئے تھے اور دروازہ جنہوں نے نہیں کھولا. یہ ہمارے اکابر تھے. بے شمار ایسے نمونے ہیں. آپ تاریخ اگر پڑھتے رہیں گے وہ اکابر کی زندگیاں, حضرت مولانا حضرت خواجہ عزیز الحسن منصور رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ مشہور ہے. حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک دنیا دار گورنمنٹ کے جاب کرنے والے آدمی, جب انہوں نے جبہ پہنا اور داڑھی رکھی, سنت کا لباس بنایا جاب کے ساتھ, تو ایک مرتبہ ان کے فیلڈ کے لوگوں کی میٹنگ, اور میٹنگ میں جو ان کے اوپر جو بڑا تھا, ان کے کلیکٹروں پر جو بڑا تھا, ان کا جو بھی عہدہ تھا اس پر جو بڑا تھا, اس نے سب کو بلوایا تھا. پورے ضلع کے اس عہدے کے لوگوں کو بلوایا تھا میٹنگ کے. خواجہ عزیز الحسن داڑھی کے ساتھ, خطبے کے ساتھ, ہاتھ میں اللہ اللہ ہے. باقی جتنے تھے سب اس کے لباس میں ملبوس تھے, ٹائی لگائے ہوئے بالکل. اب وہ بیٹھا ہے جو ان کا جو بڑا تھا, باقی سب لوگ کھڑے. خواجہ عزیز الحسن جیسے ہی اس کے سامنے انٹری کی, اٹھ کر کے کھڑا ہو گیا اور چپراسی سے کہنے لگا کرسی لا, یہاں رکھ. پہلے بٹھایا اور پھر بیٹھ گیا. اس کے بعد وہ کیا کہتا ہے, تم لوگوں کو تعجب ہوگا کہ ہمارے جیسا کام کرنے والا ایک آدمی, اس کا اکرام کیا اور ہم کو کھڑا رکھا. تم میرے جیسا لباس پہنے, تمہاری لباس کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوا. اس کا لباس دیکھنے کے بعد میرا دل اس کام پر مجبور ہوا کہ میں اٹھوں اور اس کو کرسی دے کر کے اٹھوں. کیا تھا؟ اتباع سنت. بہرحال ہمیں ضرورت اس بات کی ہے, ہم ربیع الاول کی ایک مہینے میں ہی یا اس کے 12 تاریخ کو جلسے اور سیرت کے عنوان پر جمع ہو کر کے, جدا ہو کر کے حق ادا کرنا چاہیں, یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے. ہمیں چاہیے ہم اپنی زندگی کے ہر موڑ پر, ہر روز صبح سے شام تک, شام سے صبح تک 24 گھنٹے کی زندگی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بنائیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہا 5 چیزیں ہم کو کرنی ہیں. نمبر 1, اپنے عقائد درست کرنے ہیں, اپنے عبادات درست کرنے ہیں, معاملات درست کرنے ہیں, معاشرت درست کرنی ہے, اخلاقیات درست کرنے ہیں. یہ 5 شعبے ہیں جو جس سے میرا اور آپ کا واسطہ پڑتا ہے. عقائد یعنی وہ بنیادی بات ہے. اللہ ایک ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے بارے میں ہمارا کیا عقیدہ ہونا چاہیے, یہ اگر نہیں ہے ہمارا ایمان ہی نہیں. عقائد کا علم حاصل کرنا ضروری ہے, فرض ہے. ہم کو چاہیے ہم یہ معلوم کریں فرشتوں کے بارے میں, کتابوں کے بارے میں, تقدیر کے بارے میں, اللہ کے بارے میں, رسول کے بارے میں ہمیں کیا خیال رکھنا چاہیے اور ہمیں کیا عقیدہ رکھنا چاہیے. عقائد کا علم مضبوط ہونا چاہیے, ایمان کی بنیاد. اسی کو کہا آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے, یاد کر لینا, ترجمہ پڑھ لینا کافی نہیں, سمجھنے کی ضرورت ہے. اپنے عقائد یہ بنیادی چیزیں ہیں. جیسے ہندوستان کے قوانین اور ہندوستان کا لا بنیادی چیز ہے جس سے سارے چیزیں بنتی ہیں. اسلام کا لا اور بنیادی چیزیں عقائد. نمبر 2 عبادات.
عبادات کے شعبے میں الحمدللہ بہت محنت بھی ہوتی ہے، بیداری بھی ہے لوگوں کے اندر، لیکن ابھی کمزوری بہت ہے، نیا اپڈیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ موبائل استعمال کرنے والے نیا ورژن، بچپن میں مکتب میں جو نماز سیکھی ہے وہی نماز پڑھتے ہیں۔ اب نماز کے اندر ثنا سبحانک اللہم جو ہم پڑھتے ہیں، ثنا کی دعا پڑھتے ہیں سبحانک اللہم، یہ دعا کا ترجمہ کیا ہے، مطلب کیا ہے، کچھ معلوم نہیں، بس وہ ٹیپ ریکارڈ ہے۔ ابھی میں مجمع میں کسی کو کھڑا کروں، ہمارے حضرت محی السنہ حضرت اولاد الحق بھردری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ وہ تقریر ایسی کرتے تھے، مجمع میں کسی کو کھڑا کرتے تھے، کھڑے ہو جائے سورہ فاتحہ سناؤ تو 10 غلطیاں کرتا ہے۔ نماز میں پڑھو، وہ مشق ہو گئی، عادت ہو گئی، جیسے بٹن دبا کے فوراً شروع اللہ اکبر، وہ نہیں چاہیں گے تبھی سبحان اللہ و بحمدہ تبارک اسمہ تعالی شروع ہو جاتے ہیں، لیکن معلوم نہیں کیا پڑھ رہا ہے۔ تو ہمیں اپڈیٹ کا مطلب کیا، ہم یہ معلوم کریں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے اللہ نے سب سے پہلا جو جملہ ہمیں پڑھنے کے لیے دیا اس کا کیا مطلب، کیا اس کے مطلب کے مطابق میری زندگی ہے؟ سورہ فاتحہ الحمدللہ شریف میں پڑھ رہا ہوں، کیا الحمدللہ شریف کے تقاضے پر میری زندگی ہے؟ سورہ فلق میں پڑھ رہا ہوں، سورہ ناس پڑھ رہا ہوں، اسی طریقے سے التحیات پڑھ رہا ہوں، درود شریف پڑھ رہا ہوں، دعائے معصورہ پڑھ رہا ہوں، فطر میں دعائے قنوت پڑھ رہا ہوں، کیا یہ دعائیں جو میری زبان سے پڑھوائی جا رہی ہیں، جن میں کتنی مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھوایا جا رہا ہے، اس کا کیا مقصد ہے، کیا حاصل ہے، کیا میری زندگی میں وہ ہے؟ آج شکایت ہے نماز میں دل نہیں لگتا، تو نماز میں دل لگنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ نماز کے اندر پڑھی جانے والی چیزوں کے مطلب کو معلوم کرو، یاد کرو، اس کو غور کر کے۔ اسی طرح عبادات میں روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، یہ ساری عبادات ہیں، اس معاملے میں بہت سی رہبری حاصل کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ زکوٰۃ کا معاملہ بہت اہم ہے، ہمارے معاشرے کے اکثر لوگ ایسے ہیں زکوٰۃ نکالتے ہیں لیکن اصولوں کے مطابق نہیں نکالتے، زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی۔ پوچھو حضرات علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ نماز پڑھ رہے ہیں، عشاء کی نماز ہے، میں 6 رکعت پڑھ دوں کوئی نہیں، نماز کیوں نہیں ہوگی؟ تیری مرضی سے عبادت نہیں چلتی، تیرا دل بولا 6 رکعت، تیرا دل بولا 4 رکعت، فجر کی نماز 4 رکعت پڑھوں گا، جو اللہ اور اس کے رسول بولے وہ تجھے کرنا ہے، کوئی عبادت نہیں۔ تمہارا دل بولا کہ بابا مغرب کی اذان ہوئی کہ مغرب کی اذان نماز پڑھے پر لگی عشاء کی نماز پڑھو، نماز نہیں ہے۔ اپنے دل میں آیا وہ کرنے کا نام دین، تو لوگ زکات نکالتے ہیں۔ اب ہم چندے میں بھی میں جاتا ہوں، مجھے معلوم ہے کیا کہیں لے کر نہیں، کیا تم نہ کیا سمجھتے دیکھو تو پر زکات آ گیا، ہاں دیکھو زکات ادا نہیں ہوگی بھی بعد میں جا کے سب کو زکات نکال دو، خودوں کے مولا کو دے دو۔ آپ پوچھو حضرات مفتیان کرام کو جا کر کے زکات کے لیے حساب نکالنا پڑتا ہے، آخر سال میں پوری تقسیم کرنی پڑتی ہے، اس کے حساب سے آپ نکالیں۔ آپ اس ترتیب سے کرو گے تو یہ عبادت بھی آپ کے لیے آپ کے مال کی حفاظت کا بھی ذریعہ بنے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آپ پر فرض ہے اس کی ادائیگی کر سکے۔ بہرحال یہ عبادات کا چیپٹر ہے جو بہت بڑا ہے، جس میں ہمیں بہت رہبری کی بھی ضرورت ہے۔ ہم علماء کرام، مقامی علماء کرام کے پاس جا کر مسائل معلوم کریں۔ نمبر 3، حضور علیہ السلام کی تعلیمات میں عقائد، عبادت، معاملات۔ معاملات کا کیا مطلب؟ لین دین۔ میں کاروبار کر رہا ہوں، یہ کاروبار شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ میں شیئر مارکیٹ کا کاروبار کر رہا ہوں، شریعت کی نظر میں جائز ہے؟ کوئی پوچھتا نہیں۔ کیوں پوچھتا نہیں؟ بعض لوگ تو اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، ایمان کا خطرہ ہے اس طرح کے جملے کہنے۔ مولانا لوگوں کو زیادہ پوچھنے کا نہیں ہے تو کیا آپ کو کیا یہ زمانے میں کیا کر سکتے ہیں؟ ارے مولانا جی آپ کے گھر کا دین ہے، دین اللہ رسول کا بنایا ہوا ہے۔ بزرگوں اگر ہمارا ایمان اس پر ہے، دنیا ہے، آج دنیا کے اندر معاملات کے مسائل حضور نے بتا دیے ہیں، اس کے تمام طریقے بتا دیے ہیں۔ صحابہ نے کمایا، صحابہ کے اندر مالدار کیسے تھے؟ عبدالرحمن ابن عوف کی جیسا اس وقت کے جتنے مالدار ہیں تمہارے مشہور، وہ تماموں کی دولت ایک طرف رکھیے، عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ مالدار ہونے کے باوجود
जन्नती सहाबी हैं। मालूम ये हुआ माल रहने से इंसान राह रास्त पर रह सकता है। जरूरी ये है माल कहाँ से आ रहा है, सही रास्ते से आ रहा है तो जिसके पास आ रहा है उसको सही रास्ते पर भी चला रहा है, आ रहा है गलत रास्ते से तो चलाएगा उसको कैसे सही रास्ते पर। मैंने एक गिलास लिया, उस गिलास के अंदर बेहतरीन शरबत डाला और थोड़ा सा थूक दिया और आपको दिया, आप पिएंगे। आप मेहनत कर रहे हैं लेकिन एक उसूल के खिलाफ करके अपनी कमाई को हराम के खाते में डाल रहे हैं। इसलिए मामला के सिलसिले में पहले पूछिए शरीयत को। और दूसरा मिजाज क्या बना है, मुझे मेरे कारोबार को हलाल कराने का फतवा होना। पहले चलो खुदों के मौला फोन करेंगे, जायज नहीं, ये वो तो जायज नहीं बोलेगा, और वो नहीं क्या मौला। वाली साहब रहमतुल्लाह अलैह जुमला कहते थे, पहले लोग हराम से बचे कैसे पूछने आते थे। पहले लोग, वाली साहब का ये जुमला है, हराम से कैसे बचे ये पूछने आते थे। अब लोग हराम को हलाल कैसे करें इसकी शक्ल में। एक शख्स आया वाली साहब के पास में बैठा हुआ था, हजरत वो फला काम करने का है। हजरत ने कहा, वाली साहब ने कहा कि वो हलाल नहीं, हराम है। वो मुझे याद नहीं है क्या है लेकिन कहा हराम। उसने उसको फेरा करके पूछा कोई मसले को, वाली साहब ने बरजस्ता कहा, जहन्नम का रास्ता भी सीधा है, जन्नत का भी रास्ता सीधा है। जहन्नम में जाने का है ना तो मेरे कंधे पर पाँव रखो मत। मैंने मसला तुझे बता दिया, ये शरीयत है, किसी के कहने से किसी के तकाज़ों से बदलती। तो आज हमें अपने मामलात का जायजा लेने की जरूरत है। मैं कमाई सच्चाई से कर रहा हूँ या झूठी बात से कर रहा हूँ। मैं कमाई के अंदर कहीं गुनाह कबीरा तो नहीं कर रहा, वहील लिल मुतफ्फिफीन के अंदर तो दाखिल नहीं हो रहा। हमें ये देखना जरूरी है। आज मुसलमानों की 80% तादाद ऐसी है जो अपने कमाई के मामले में शरीयत के दरवाजे पर नहीं आती, जिसका नतीजा ये होता है कि दुनिया भी बर्बाद, आखिरत भी बर्बाद। बुजुर्गों, अल्लाह के रसूल ने कहा, जो लुकमा हराम का पेट में जाएगा वो लुकमा तुमसे हलाल काम थोड़ी करवाएगा। आज जरूरत है हम अगर मामलात के बाबत अपने बहनों का हिस्सा नहीं लिया है, हिस्सा दें। हलाल नहीं है आपके लिए। आपने अगर अपने भाई का हक मारा है, हक दे दें, आपके लिए हलाल नहीं है। 4 दिन चलेगी लेकिन ये तुम्हें रिस्क रास आने वाला नहीं है। हज़रत मौलाना जुल्फ़िकार साहब नक्शबंदी ने एक जगह लिखा है, दुनिया के बड़े बड़े मालदारों को क्या बोलते हैं जी, उद्योगपति क्या बोलते हैं बड़े ना। तो कहा कि मैंने कई साल पहले पढ़ा था, एक 5-7 साल हुए उस वक्त, कि वो जो बड़े बड़े मालदार हैं जैसे अपने हिंदुस्तान में अंबानी अदानी वगैरह हैं, तो ऐसे पूरे दुनिया के अंदर 25 कुछ थे जिस वक्त मौलाना ने ये बात लिखी है। तो मैंने उन तमाम मालदारों की जिंदगी को हासिल के नेट पर तो सब मिलता है, इनकी लाइफ कैसी है, सुकून है कि नहीं। तो कहा उन 22 और 25 दुनिया के नामवर मालदारों में 16 मालदार ऐसे थे जो खुदकुशी करके मार गए, जो खुदकुशी करके। आप मुझे बताइए, क्या ये पैसा जो हराम तरीके से कमाया है आपको सुकून देगा? कभी नहीं। तो हमारे मामलात एक मौजू है बड़ा, इंशाअल्लाह ये मकामी उलमा आपको हर जुमा को एक चीज अकाइद पर कई जुमा पर बोला जा सकता है, इबादत पर, मामलात पर बोला जा सकता है, लेकिन वक्त मुख्तसर है। मैं मुख्तसर में कह रहा हूँ। चौथी चीज क्या है? माशरत। माशरत का मतलब क्या? माशरत का मतलब यह है बाप के बेटे पर क्या हुकूक है, शोहर के बीवी पर क्या हुकूक है, बहन के भाई पर क्या हो, यानी हमारी वो घरेलू जिंदगी, मैं पड़ोसियों के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ, मैं अपने घर वालों के साथ क्या सलूक कर रहा हूँ। अगर मुझे जिंदगी में कामयाबी हासिल करनी है, अपनी माशरत दुरुस्त करनी है, यानी हुकूक के बाबत हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को अपनाना होगा। नंबर 5 अखलाक।
آج اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اچھا اخلاقیات کا مطلب ہم کیا سمجھتے ہیں؟ سامنے والے نے ہمارے ساتھ آؤ بیٹھو بیٹھو بہت اچھا پانی پیتے ہیں, چائے پیتے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, نہیں ٹھنڈا پیو ذرا پیو, بہت اچھا لگا مجھے. اب آپ جائیں گے یہاں سے بہت اچھا اخلاق والا آدمی, یعنی ہم نے اخلاق کیا سمجھا؟ سامنے والا میرے ساتھ پیش آیا تو یہ اخلاق. اور اخلاق کس کو کہتے ہیں؟ سامنے والا تمہارے ساتھ غلط سلوک کرے تو اس کے جواب میں اس کے ساتھ اچھا سلوک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اٹھاؤ. آج سے 7 سال پہلے گوروار میں جشن عید میلاد النبی کا پروگرام تھا. غیر مسلم قوموں کو بھی دعوت دی گئی تھی. تو ہمارے گوروار وغیرہ کے سرپنچ, ڈی جی, آئی ڈی وغیرہ سب آئے ہوئے. ایک غیر مسلم بیان کر رہا تھا. اس غیر مسلم کو میں ایسا دیکھتا ہی رہ گیا. میں خود تھا اس پروگرام میں. اس غیر مسلم نے کیا کہا؟ تمہارے محمد صاحب کے بارے میں نے سنا ہے کہ وہ ایک عورت ان کے راستے میں ہمیشہ کانٹے ڈالتی تھی. وہ عورت 4 دن کانٹے ڈالنے کا نظر نہیں آئی تو آپ اس کے گھر پہنچے. کون بول رہا ہے؟ کون بول رہا ہے؟ ہمارے رسول کی تعلیمات ہمیں کیا سکھاتی ہیں؟ آج ہمارے اخلاق, مسلمانوں کے اخلاق بد سے بدتر ہو گئی. آج اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی کو ٹکرایا, سب سے پہلے ماں بہن پر گاڑی کے علاوہ کچھ نہیں ہماری ضرورت. یہی ہمارے تعلیمات. آپ یہی وہ باہر ممالک میں جائیے جو ترقی کر رہے ہیں, وہاں کے کلچر کو دیکھیے. اگر کوئی آدمی کی گاڑی کسی سے ٹکرا دی, فوراً وہ انسان اتر کر کے جس کی گاڑی جس کو ٹکرائی ہے اس کو اتر کر کے وہ سامنے والا اس کو پوچھتا ہے اس کو آپ کو کہیں چوٹ تو نہیں ہے, آپ کو کہیں لگا تو نہیں. اس کے بعد دونوں بیٹھتے ہیں, غلطی کس کی ہے, سنجیدگی سے حل کرتے ہیں. ہمارے یہاں دیکھو, اگر مثال کے طور پر آج میری گاڑی کو کسی نے ٹکر لگا دی اور میں نے راستے پر چوراہے پر ماں بہن کی گالی دی تو اس سامنے والے کے سامنے اسلام کا کیا نقشہ رہے گا؟ کل خدا کرے ایسا نہ ہو میں نے جا کے کسی کو ٹکرایا, اس نے مجھے ماں بہن کی گالی دی, تب میں کیا سوچوں گا؟ چھوڑو معاف کرو, ہوتے غلطیاں ایسا. باپ جب تیرے ساتھ پیش آیا تو تو یہ امید, اور تجھے جب ٹکر ماری کی تب تو یہ اخلاق کہاں گئے تھے؟ بہرحال معاشرتی زندگی میں یہ سارے طبقات آتے ہیں. یہ تفصیل طلب موضوع ہے. اللہ تعالیٰ کبھی موقع دے تو آپ کے سامنے بتا دیں گے. ہماری معاشرتی زندگی اور اخلاقی زندگی درست ہونے کی ضرورت ہے. آج اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا معاشرہ وہی عزت کمائے جو جناب رسول اللہ کے صحابہ نے کمائی تھی, تو ہم آج سے یہ تہیہ کر لیں, ارادہ کر لیں, صرف بیٹھ کر کے سن کر کے جا کے چرچے نہیں کرنا کہ بہت اچھا بیان ہوا, آج تو بہت اچھا. آج ہمارا مزاج بھی بگڑ گیا ہے. بیان میں کوئی بات سنتے ہیں نا, فوراً ہمارا خیال جاتا ہے مولانا کو فلاں آدمی کے بارے میں معلوم ہے تو آج بولے فلاں کے بارے میں لگی. نہیں, یہ ہمارا خیال, ہم اپنے اوپر کبھی نہیں دیکھیں گے. صحابہ کا مزاج کیسا تھا؟ صحابہ اپنے اوپر نفاق کا شک کرتے تھے, سامنے والے پر نہیں. ہم تو دوسروں کو گناہگار, دوسروں کو مجرم, دوسروں کو منافق کرانے کے لیے تلے ہوئے ہیں. صحابہ اپنی ذات پر. اور اصلاح معاشرہ کا سب سے پہلا اصول قرآن نے کیا بتایا؟ یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم. اصلاح معاشرہ کی آج تنظیمیں بنتی ہیں. کیوں؟ معاشرے کی اصلاح پر. لیکن وہ تنظیم کیا کرتی ہے؟ دوسروں کا کاٹا کرتی, دوسروں کو. ارے اصلاح معاشرہ کا سب سے بہترین اصول قرآن نے دیا. معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ میں آپ یہ تمام لوگوں کو مل کر کے معاشرہ ہوتا ہے. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میرے دل, میری زندگی میں جو غلط کام ہیں, برے کام ہیں, میں چھوڑ دوں گا تو خود بخود کیا ہو جائے گا؟ معاشرہ. ہر آدمی یہ نیت کرے کہ میں جھوٹ بولنا چھوڑوں گا, میں غیبت کرنا چھوڑوں گا, میں ایک دوسرے کی کھینچاتانی چھوڑوں گا, میں ایک دوسرے پر حسد رکھنا چھوڑوں گا. معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا.
اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو سنتوں کے مطابق بنانے کی کوشش کریں. ہمارے بزرگ نے بڑی پیاری بات کہی ہے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. آج اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں، آج اس مجلس میں میں اور آپ یہ پکا ارادہ کر کے اٹھیں کہ ہم سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک جتنے بھی معمولات کریں گے سنت کے مطابق کریں گے نا بھائی؟ اور کون کرے گا؟ ہاتھ اٹھاؤ. اب میں آپ کو کہتا ہوں اس کا آسان طریقہ. حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب کیا کہتے ہیں؟ پیارو، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری سنتوں پر عمل کرو، جو کر رہے ہو سنت کے مطابق. اتنا آسان، اتنا اچھا جملہ ہے. پیارو، میں یہ نہیں کہتا ساری سنتوں پر عمل کرو، جو کر رہے ہو وہ سنت کے مطابق. مثال کے طور پر آپ کو مسجد سے نکل، ابھی میری بات ختم ہوگی مسجد سے، اب مسجد میں بعض لوگ استنجا کے لیے جائیں، یہاں سے نکلیں، آپ مسجد سے نکلتے وقت الٹا پیر باہر نکالو، نیت کرو یہ میرے نبی کی سنت ہے. نکلنا تو آپ کو سیدھا نکالیں گے تب بھی باہر جانے والے، الٹا نکالیں گے تب بھی باہر. تو حضرت کیا فرما رہے ہیں؟ جو کر رہے ہو سنت کے مطابق. چپل پہننا ہی آپ کو، سیدھا پیر پہلے پہنو پھر بایاں. باتھ روم میں داخل ہونا ہے، پہلے دعا پڑھ کے داخل. یہ کام کریں گے، اس طریقے سے اپنی زندگی کا جائزہ لیں گے، انشاءاللہ عادت کرنے سے بنتی ہے. کھانے کے لیے بیٹھو، سنتوں کا مذاکرہ کرو گھر میں. صرف ہمارے دعوت و تبلیغ کے ساتھ ہی جب مسجدوں میں کھاتے ہیں تو ہوتا ہے سنتوں کا مذاکرہ آداب کا. گھر میں تو کیا مسجدوں کے لیے سنتیں ہیں، گھر کے لیے نہیں. ہم گھروں میں یہ ماحول بنائیں کہ گھر میں دسترخوان لگے، اس وقت تک کسی کو کھانا نہیں. روزانہ ایک کو پوری کھانے کی سنتیں بیان کرنا. ایک دن باپ بیان کرے، ایک دن ماں بیان کرے، ایک دن بیٹی بیان کرے، ایک دن بیٹا بیان کرے. بیان کر کے چھوڑنا نہیں، عمل بھی ہو رہا ہے کہ نہیں دیکھنا. پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ کا قرب اور محبت، اللہ کی رضا کیسے حاصل ہوگی. اور اللہ تعالیٰ 4 نعمتوں سے نوازنے والے ہیں. اس میں مین پوائنٹ کا جو نعمت ہے نا، اس کے لیے آج میں اور آپ پریشان ہیں. کیا؟ رزق میں برکت دیں گے. سنت کا اہتمام کرنے کی برکت کیا ہوگی؟ رزق میں برکت ہوگی. آج ہر آدمی پریشان ہے، دھندا سے نہیں، لاک ڈاؤن کے بعد مانگا لیکن پھر بھی کھا رہا ہے. تو بات فلاں جگہ دین کا کام ہے، چلو دکان بند کرو، گھر کیسے چلنے والا؟ لاک ڈاؤن میں اللہ نے تمہیں بتایا دکان تمہارا پیٹ نہیں چلاتا، اللہ چلاتا ہے. 6 مہینے تم کو گھر میں بند کر کے اللہ نے کھلایا نا. کہ تمہارے گاؤں میں کوئی بھوکا بنا ہے؟ میں جہاں گیا ہوں آج تک کہیں نہیں آیا، لیکن میں بول رہا ہوں، پھر بعد میں کہیں گا کہ تم نے ہماری سنی ہی نہیں. بلکہ لوگوں نے یوں کہا مولانا لاک ڈاؤن میں باقی دنوں سے زیادہ اچھا اللہ نے کھلایا. باقی بھی بس جوڑوا بناتے تھے، عورتیں بناتے تھے اور ہمیں بیٹھ کو کھاتے تھے. اس میں جو کم ہے وہ زیادہ ہے ملک کو. ابھی لاک ڈاؤن میں کیا ہے؟ ان کو سلا کو ہمیں بنائے، تو ہمیں بنائے تو اچھا لگنا والا. بہرحال ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم سنتوں کا اجرا کریں گے نا. میں انشاءاللہ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا زندگی میں آؤں گا یہاں تو آپ سے اس کی کارگزاری دوں گا. جیسے ہمارے دعوت والے گشت میں بھیجنے کے بعد جماعت سے جا کے آنے کے بعد کارگزاری لیتے نہیں، کہاں کہاں گاؤں میں گئی جماعت، کیسے حالات ہیں، تو میں آ کر کے کارگزاری دوں گا. اور یہاں کے علماء سے میں کہوں گا کہ میرے یہاں سے جانے کے بعد آپ بھی اس پر نگرانی رکھیں، آپ خود بھی کریں، لوگوں کو بھی اس کی تعلیم. ہمارے تابع کے استاد ہیں مفتی ابو بکر صاحب، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے سنن و آداب، اس میں سنتیں ہیں، اس کا مذاکرہ کیجیے، اس کی تعلیم کیجیے، اس کو اپنے ساتھ رکھیے، انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا. اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی کتابیں ہیں، انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابیں اور وہ جو ہیں اس سے بڑا فائدہ ہوگا. اب ایک اہم بات، ان تمام چیزوں کا ماحول بنانے کے لیے اللہ کے رسول نے کیا کام کیا؟
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے لیے تعلیم کا نظام. دیکھو ایک بات یاد رکھو، اپنے معاشرے کی اصلاح کے لیے جو تعلیم کا نظام حضور نے دیا نا، وہ ہمارے یہاں ہونا چاہیے. کیا نظام دیا؟ بڑوں کی بھی تعلیم ہو، بچوں کی بھی ہو، بوڑھوں کی بھی ہو، عورتوں کی بھی ہو. آج کیا ہو رہا ہے؟ چھوٹے بچے تو پڑھنے آتے ہیں مکتب میں، یونیورسٹی کو جاتے ہیں، لیکن وہاں ابا کو ابا گھرنے کا پڑھا ہے، اچھا سنت یاد نہیں، تو انہیں پوچھنا ہے کیا کرو سنت کیا ہے. والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سنا دیتے. ایک دو والد صاحب کے ملنے والے آئے، ہمارے یہاں دستور ہے لڑکی کو دیکھنے گئے کرو، لڑکے والے پوچھتے ہیں کیا پڑھی ہے بیٹی ذرا سنا، کلمے آتے ہیں کیا، کلمے سنا. تو وہ لڑکی کا نانا ذرا ترکٹ تھا، مطلب اس نے سامنے سے کہا تمہارا کچھ کو چھوری کو، ہاں ہمارا بہت سمجھدار بھیا، کیا لڑکی پڑھے سنے. ہاں بھائی ایک بات پوچھو گا چھوڑی سی، پوچھے تو بول رہے نانا پوچھ رہے تمہارے بیٹی کہہ رہا دعائے قنوت سنا. بہرحال ہمارے یہاں یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ہمارے یہاں تعلیم کا بہترین نظام ہے. ہم کوشش کریں ہمارے بچوں کو، ہمارے گھر کے تمام افراد کو دینی تعلیم سے آراستہ کریں، صرف لڑکیوں کو نہیں. اور ہمارے یہاں ایک دوسرا سب سے خطرناک رواج کیا ہے؟ ہدیہ ہوا تو پھر اتنا قرآن بیان کا نہیں تھا، اس شادی میں اس قرآن تحفے میں دینے کا. ہدیہ ہونا یہ قرآن ختم ہونے کی علامت نہیں ہے، اس کے بعد اس کو جھانکنا پڑنا نہیں. آج دیکھو میں آپ کو پوچھ رہا ہوں، آپ نے بچپن میں مراٹھی سیکھے تھے نا، لیکن آج تک بولتے نہیں مراٹھی. کی بولتے بولو؟ بچپن میں سیکھے تو ابھی یاد ہے، اور قرآن بولے اور بچپن میں پڑھے تھے کیا ابھی کیا پڑھنے آتے نہیں، کیا معلوم کہ پڑھا نہیں. ہدیہ ہونے کے بعد یوں سمجھا کہ ہو گیا. اس لیے ہم یہ اہتمام کریں آپ کی اس بستی میں، ہر جگہ اس بات کی تاکید کر رہا ہوں، آپ کی اس بستی میں بچوں کی تعلیم کے سلسلے میں یہاں کے مسجد کے ذمہ دار حضرات، محلے کے ذمہ دار حضرات فکرے لیں. اس کے لیے مستقل جس طرح آپ گشت کے لیے جاتے ہیں، وہاں جا کر یہ بھی گشت کریں کہ بھائی اس گھر میں کتنے بچے ہیں، کتنی بچیاں ہیں، کیا وہ مکتب میں آ رہے ہیں تو ٹھیک، نہیں آ رہے تو کیوں نہیں آ رہے. یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا ایک اہم حصہ ہے. آج ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے محلے کے مکاتب کے نظام کو منظم بنائیں. ہندوستان کی آزادی سے پہلے جب پہلی جنگ آزادی میں یعنی انگریز کی غلامی کے وقت مسلمانوں کو ناکامی ہوئی، مسلمانوں میں سے جو حضرات علماء کرام تھے انہوں نے اسلام کو باقی رکھنے کے لیے جس چیز کی بنیاد رکھی ہوئی مکاتب. آج ان اسلامی ممالک میں جائیے جن پر وہ جو مغربیت غالب آ گئی ہے، وہاں دین کی حفاظت کا کوئی ایسا نظام نہیں جو الحمدللہ بر صغیر میں اللہ تعالیٰ نے دے دیا. اور مجھے یقین ہے کہ جب تک یہ مکاتب کا نظام منظم رہے گا انشاءاللہ اسلام کو کبھی اس جگہ سے مٹھایا نہیں جا سکتا. تو ہم یہ کوشش کریں کہ ہم مکاتب کے اندر خود بھی اپنے آپ کو، بڑوں کو بھی چاہیے کہ قرآن اپنا درست کریں، قرآن سے اپنا رشتہ جوڑیں. بچوں کو چاہیے ہر ایک آئے اور اپنے آپ کو تعلیم سے جوڑے اور اس کی بارے میں جو ہے فکریں بھی کریں. اور انشاءاللہ اگر ہم لوگ اس کا کام کریں گے تو اسی مکتب کے ذریعے سے جو باتیں سیرت اور سنت کے اوپر آپ کے سامنے پیش کی گئی اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا، اور ہماری زندگی کے اندر سنت اور جو ہے شریعت آ جائے گی. اور آ جائے گی تو انشاءاللہ عزتیں اللہ تعالیٰ ہمارے قدموں میں لا کر کے ڈال دیں گے، ہمارے دین میں مضبوطی ہو جائے گی. وہ حدیث جو میں نے پڑھی ہے اس کا چوتھا جملہ یہی ہے، اللہ دین میں مضبوطی عطا فرماتے ہیں، رزق میں برکت دیتے ہیں. اس کا خیال رکھیں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہیں بھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو کبھی کوتاہی نہیں ہے اس پر اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے. آمین.